حقیقی تصوف اور شبدبازی میں فرق ہے۔ تصوف روحانیت طریقت کے نام پر نمود و نمائش، یہ شبدبازی ہو سکتی ہے، ڈرامہ بازی ہو سکتی ہے، یہ قطعاً تصوف نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ طریقت نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا شبدباز ڈرامہ باز ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ انہی حرکات کو لے کر لوگ اصل پیروں سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ خانقاہوں سے دور ہو رہے ہیں، تصوف کو وہ قصہ کہانی سمجھتے ہیں، بالکل گزرے ہوئے زمانے کی باتیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے طریقت کے نام سے لوگ الرجک ہیں ان ڈرامہ بازیوں کی وجہ سے۔ یہ الفاظ ہیں داتا دربار کے خطیب علامہ رمضان سیالوی صاحب کے۔ انہوں نے یہ شف سرکار کو لے کر یہ بیان دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے جتنے بھی ان کے مریدین ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کرامت میں اور شبدبازی کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے اب علماء کی ذمہ داری ہے اور گدی نشینوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیں، انہیں بتائیں کہ تصوف کیا ہے، روحانیت کیا ہے، طریقت کیا ہے اور ڈرامہ بازی کیا ہے، اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے اور یہ شبدباز کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ حضرت رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ پیر صاحب نے پوچھا جناب کیا دیکھا ہے؟ تو وہ بتانے لگے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ پاخانے کے اندر ہے اور آپ پیر صاحب کے ہاتھ شہد کے اندر ہیں۔ تو پیر صاحب ایک دم خوش ہوئے اور کہنے لگے تو بہت آسان سی اس کی تعبیر ہے کہ میں نیک پارسا ہوں، تم گندے گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ ہو، تو تمہارے ہاتھ گندگی میں ہیں اور میرے ہاتھ جو ہیں وہ شہد میں۔ تو مرید نے کہا حضرت میں نے پورا خواب آپ کو بتایا نہیں، پورا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کے ہاتھ چاٹ رہا ہوں۔ اسی طرح آدھی چیز وہ سامنے لائی جاتی ہے اور حقیقت کو چھپایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مجید میں موجود ہے جادوگروں کے مقابلے کا، دیکھیں یہ شعبدواز کس قسم کے ڈرامے باز ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نگاہوں کے سامنے بھی وہ اپنا شعبدہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب وقت متعین ہوا اور سارے لوگوں کو جمع کیا گیا اور وہ ان کی زینت کا، عید کا، اجتماعیت کا دن تھا، سارے سربراہان بھی موجود تھے، فرعون خود بھی بنفس نفیس موجود تھا، اور مقابلہ ایک طرف تنے تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر۔ انہوں نے جب مقابلہ ہوا، ساری باتیں ہونے کے بعد انہوں نے جب اپنی لاٹھیاں پھینکی، اپنی رسیاں پھینکی، تو قرآن ان کو کیا فرماتا ہے اس واقعے کو لے کر کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تخیل میں یہ بات آئی کہ ان کی جادو کی وجہ سے کہ یہ حرکت کر رہی ہے، ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اور ہم نے کہا آپ ڈرے نہیں، آپ ہی غالب آئیں گے، اور عصا پھینکیے۔ آپ نے عصا پھینکا اور وہ ساری چیزوں کو ہڑپ کر گیا، جادوگر مسلمان ہو گئے۔ وہ سامری جادوگر کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، پیچھے اس نے گائے کا وہ بچھڑا سا بنایا اور اس سے آوازیں نکلنے لگی، سونے کا بنایا، چاندی کا، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے ساتھی، اللہ کا نبی موجود ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام انہیں منع بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ شعبدواز اتنے بڑے ڈرامہ باز ہوتے ہیں اور اس قسم کی یہ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاؤں اس سے پھسل جاتے ہیں۔ دیکھیں جو معجزہ ہوتا ہے نا عزیزان محترم، اس کا ظاہر کرنا فرض ہوتا ہے، فقہا نے لکھا ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے، اس کا اظہار فرض ہوتا ہے، اور جو کرامت ہوتی ہے اس کا اخفاء فرض ہوتا ہے، اس کا چھپانا فرض ہوتا ہے۔ کتمان کرامت فرض ہے، یہ کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ولی اپنے کرامت کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح نوجوان لڑکی اپنے جسم کے اعضاء کو چھپاتی ہے، یا جس طرح نوجوان لڑکی جو شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے حمل کو چھپاتی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، اس طرح ولی جو ہے وہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ اب کرامت کا اظہار یہ تو کسی طریقت کے سلسلے میں نہیں ہے، اسلام اس کی بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بندہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرتا پھرے۔ یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ تو حق ہے، اس پر یقین رکھنا، اس کو ماننا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کی، بے موسم پھلوں کا تذکرہ
اور خبر متواتر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ ممبر پر مسجد نبوی میں ہیں اور ساریہ سے کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، اور وہ سینکڑوں کلومیٹر دور آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے اور وہ اپنی حفاظتی تدابیر کرتے ہیں اور دشمن کو شکست فاش دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی کرامت کو ظاہر کرتا پھرے، علماء نے لکھا ہے، یہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے، دیوبند میں، اہل حدیث اور بریلوی سب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنی کرامت کو ظاہر کرتا پھرے تو دیکھو اس بندے کی ذات کو، اس بندے کی شخصیت کو کہ وہ کیسا ہے، اس کی ذات اور شخصیت آیا وہ دین کے مطابق ہے، وہ شریعت کا پابند ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ کرامت سب سے پہلے انسان کی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنے انسان کے جسم سے شروع ہوتی ہے، انسان کی اپنی غور و فکر سے شروع ہوتی ہے، اس کی انفرادی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ خود اسلام کا پابند ہے یا نہیں ہے، یہ شریعت کا خود فالور ہے یا نہیں ہے، یہ دوسروں کے سامنے تو کرامتیں ظاہر کرتا پھر رہا ہے، اور آیا خود اس کا چال چلن کیسا ہے؟ اگر اس کا چال چلن ٹھیک ہے پھر تو باندھ لینا چاہیے، اور اگر چال چلن اس کا ٹھیک نہیں ہے تو یہ استدراج ہے، اور یہ استدراج صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کے اندر ہیں۔ ہندو بھی استدراج میں ماہر ہیں، عیسائی بھی استدراج میں ماہر ہیں، اور یہودی بھی استدراج میں ماہر ہیں۔ اس قسم کی حرکتیں لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں، ایسی چیزیں لا کر رکھ دیتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس لیے جو یہ اس قسم کی چیزیں کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، کسی بھی حلقے کی طرف سے ہوں، کسی مدرسے کی طرف سے ہوں، کسی کی طرف سے بھی ہو، تو ان کے اوپر خدا را یقین نہ کریں۔ عوام اپنے آپ کو لٹائی جا رہی ہے اور یہ لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ داتا دربار صاحب کے جو خطیب ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، تو تمام علماء اٹھیں، تمام مکاتب فکر کے جتنے علماء ہیں، جید علماء، وہ آئیں، لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں، حق کیا ہے، غلط کیا ہے، تصوف کیا ہے، روحانیت کیا ہے، طریقت کیا ہے، اور یہ شعبدہ بازی اور ڈرامہ بازی کیا ہے، استدراج کیا ہے۔ تو یہ سب اٹھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ عوام جن کی آنکھوں کے آگے ایسی پٹی باندھ دی گئی ہے کہ وہ حق دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اس جالسازی سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ اس ڈرامہ بازی سے باہر آنا نہیں چاہتے، اور وہ آگے بہکے چلے جا رہے ہیں اور گمراہ سے گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔